دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخیں اور دوسرے بدھ کا عظیم و شان اور خاص دن آ گیا ہے۔ بس یا جبارو پانی کے گلاس پر پڑھ لو اور ایک مٹھی چاولوں پر پڑھ لو، پانی کو پی جاؤ، چاولوں کو صدقہ کر دو، اس کے بعد آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ اللہ پاک سے 1200 کروڑ بھی مانگو گے نا، تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ یا غفارو اس نام کو ہلکا مت سمجھنا، یہ وہ عظیم و شان اور پائیدار ذکر ہے جس نے نسلوں کی نسلیں سوار دی ہیں۔ اور شعبان کا مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، نصیبوں کو لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، شعبان کے مہینے میں ایک بڑی ہی عظیم رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، یا غفارو کا یہ عمل آپ کی پوری کائنات ہی بدل دے گا۔ آج اللہ پاک سے جو مانگو گے نا سب مل جائیں گے، کیونکہ یہ فیصلوں والا دن ہے۔ اور اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے 7 دن شعبان کے مہینے کے گزر گئے ہیں۔ 7 دن گزر گئے اللہ والوں، پتہ نہیں چلا۔ 7 دن گزر گئے، ایسے ہی شب برات کی رات بھی آ جائے گی اور ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے نصیبوں کو سنوار لو، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جتنا رزق مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو مانگو، میرا اللہ پاک تمہارے نصیبوں کو سنوار دے گا، تمہارے رزق میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ کیونکہ جب اللہ رب العالمین کسی کو دینے پر آتا ہے، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے لازمی اس عظیم و شان وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور کون سا عمل ہے؟ یا غفارو کا، یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کی 8 تاریخ اور دوسرے بدھ کا دن ہے، اور یقین کرو صرف ایک لمحہ آج کا تمہاری پوری کائنات بدل سکتا ہے، اور آج کی غفلت اور لاپرواہی پوری زندگی کے پچھتاوے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے خدا را آج لازمی اس عمل کو پڑھ لو، لازمی اس عمل کو کر لو، کیونکہ آج کی یہ تھوڑی سی محنت، یہ تھوڑا سا عمل، یقین کرو تمہیں پورا کا پورا تمہارا نصیب ہی بدل دے گا۔ اور اللہ والوں، رب جب دینے پر آتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ رب شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک کی شان کریمی ہے، اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک کا کرم ہے۔ تو دوستوں، لازمی اس عمل کو پڑھو، لازمی اس وظیفے کو کرو، انشاءاللہ مجھے دعائیں دو گے، کہو گے واقعی میں کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو لہٰذا آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ دوسرے بدھ کے دن آپ نے یہ عظیم و شان عمل یا غفارو کا پڑھنا ہے، اور اس پانی پہ دم کرے گا، اس پانی کو پی جائے۔ اور پانی پینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے جسم سے جادو جنات جتنے ہوں گے سب کے سب جل جائیں گے، بیماریاں جسم کے ریشے سے نکل کر بھاگیں گی۔ اور اللہ والوں، جب اللہ پاک کی مدد آتی ہے نا، پھر یقین کرو پھر ایسے رستے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ دولت، یہ شہرت اور یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کا وسیلہ بنا کر آپ کے کام کروا دے گا۔ اللہ پاک وہ ہے۔ اس لیے آج یا غفارو کا یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ دوسرے بدھ کا دن آ جائے تو پھر اس وظیفے کو پڑھ لو۔ اللہ والوں، دنیا کا سب سے تیز ترین عمل بتانے جا رہا ہوں، اور آج کے دن کا کامیاب ترین وظیفہ بتا رہا ہوں، کیونکہ اس طریقے کے وظیفے میں نے پچھلے سال بھی بیان کرے تھے۔ اور یقین کرو جنہوں نے پڑھا، اللہ رب العالمین نے ان کی حاجتوں کو بھی قبول و منظور فرمایا، لیکن جن کی حاجتیں پوری نہیں ہوئی، اللہ والوں، وظیفے میں گڑبڑ نہیں تھی، ان کے پڑھنے میں، ان کے سمجھنے میں غلطی تھی۔ قرآن میں غلطی نہیں ہے، پڑھنے والے کے اندر غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے آج جو عمل آپ کو بتاؤں آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، اور جو ترتیب اور طریقہ کار بتاؤں اس طرح ہی پڑھنا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہی غلطیاں کرتے ہیں کہ اگر ان کو بتایا جائے کہ 33 بار پڑھنا ہے
तो वो भूल जाते हैं कि पता नहीं 33 बार पढ़ा या नहीं पढ़ा, और 34 बार पढ़ लेते हैं। अल्लाह वालों, जब तक कि तवज्जो नहीं होगी ना, वजीफे में फायदा नहीं होगा। महज अल्फाजों को पुकारने का नाम वजीफा नहीं होता, समझ के पढ़ने का नाम होता है। और जब आप लोग समझ के पढ़ते हैं ना, तो फिर वो रूहानी नूर आपके मुंह से निकलता है जो आसमान तक जाता है और आपके इर्द गिर्द पूरा किला बना देता है। तो अल्लाह वालों, ये आंख आपके पास तो नहीं, लेकिन हम लोग तो देख रहे होते हैं और वज़ाइफ पढ़कर हमारे लिए आसानियां भी हो रही होती हैं। इसलिए अल्लाह वालों, आज ये खास अमल, ये खास वजीफा माह शबान की आप लोगों ने 8 तारीख दूसरे बुध का दिन पढ़ना है। वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं है, जगह की भी कोई कैद नहीं है। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अल्लाह वालों जरूर हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत फायदे हासिल होंगे। और अभी मैं लाइव भी आपके लिए आने लगूंगा इंशाअल्लाह। आज लाइव स्ट्रीमिंग भी करूंगा और आपके रूहानी मसाइल भी सुनूंगा। कुछ मसले अगर आपको डिस्कस करने हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास मैं रात के वक्त हाजिर होऊंगा और आप लोग मुझसे लाइव भी बात कर सकते हैं, चैट आप लोग कर सकते हैं। और जब भी कर पाएंगे जब आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत लाजमी फरमाएगा। और बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस करिएगा। और जैसे शाबान का महीना चल रहा है, इसके वज़ाइफ भी हम बता रहे हैं, रमजान का महीना शुरू होगा, उसके वज़ाइफ भी हम लोग बताएंगे। तो लिहाजा हमारे चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों को रोजाना की बुनियाद पे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह शबान की 8 तारीख दूसरे बुध का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों, आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों, अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं,
یقین سے پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کے تمام مسئلوں کا واحد حل ہے۔ آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ جو ہے بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، پسند کی شادی کے لیے پڑھ لیں، اگر کسی ناجائز کیس میں پھنس گئے ہیں تو پڑھ لیں، کسی نے آپ کے پیسے کھا لیے ہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، ہر مقصد کے حل کے لیے آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے بدھ کے دن آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔
یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے،
یہ सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नज़र फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं। उन सब को चीखे मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूँ, अल्लाह वालों, ये बहुत ही ख़ास सूरत है, ये बहुत ही ख़ास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है ज़रा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के दो सिफाती नाम पढ़ने हैं। एक नाम है या गफ्फारू, दूसरा नाम है या गफूरू। अल्लाह वालों, या गफ्फारू के मायने हैं पर्दा पोशी करने वाला, दर गुजर करने वाला। या गफूरू के मायने हैं बहुत ज्यादा बख्शने वाली ज़ात। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा या गफ्फारू और या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, उसके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा देते हैं, उस बंदे पर अपनी रहमत की नज़र फरमाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी नज़र रहमत करे, आप पर अपनी नजर करम बनाए रखे, तो या गफ्फारू और या गफूरू को कोशिश करें एक मुट्ठी चीनी के ऊपर पढ़ लें। चीनी हर घर में मौजूद होती है। चीनी, चावल, कुछ भी आपके पास मौजूद हो, एक मुट्ठी या एक कटोरी अपने सामने रखें और उसके ऊपर या गफ्फारू और या गफूरू पढ़ें। अल्लाह वालों, ये आज का बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा है। या गफ्फारू के मायने हैं पर्दा पोशी करने वाला, दर गुजर करने वाला। ये अल्लाह पाक की इतनी बाबरकत सिफ्त है कि जब कोई मुसलमान जमीन पर बैठकर, फर्श पर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है तो अर्शे आजम पर मेरा रब आप पर सलामती, रहमतें, बरकतें नाजिलो नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी रहमत का साया फरमाता है, आपके ऊपर सुकून उतारता है, सकीना उतारता है, आपके ऊपर अल्लाह पाक की रहमत होती है। अल्लाह वालों, या गफ्फारू पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी पर्दा पोशी भी फरमाएगा। अगर आपसे कोई गलती कोताही हो गई है तो आप लोग या गफ्फारू का विर्द करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानी फरमाएगा। या गफ्फारू और या गफूरू इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार होगा। या गफ्फारू या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये दो बार हो गया। या गफ्फारू या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोग या गफ्फारू या गफूरू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। पानी का गिलास रखा है तो उस पर दम करें और उस पानी को आप लोग पी जाएं। और अगर सदके के लिए आपने कुछ रखा है तो सबसे बेहतरीन है एक मुट्ठी चावल या चीनी का अगर सदका करेंगे तो ये आपके वजीफे को और ज्यादा तेज कर देगा, कामयाबी के मौके और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अल्लाह वालों, इस अमल को जरूर आप लोगों ने पढ़ना है, बिलखुसूस पढ़ना है और जो तरीकेकार बताए, जो काउंटिंग और जो आपको तरतीब बताई है उसके साथ ही आप लोग इस अमल को पढ़ेंगे और दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। देखें, वजीफा पढ़ लिया, अच्छे तरीके से पढ़ा वजीफा, अब दुआ अगर अच्छे अंदाज में नहीं मांगोगे तो क्या फायदा ऐसा अमल करने का। इसलिए अल्लाह वालों, दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है और दुआ खुल के मांगो। आज ये मत सोचो कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज अल्लाह पाक से अगर करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब और तकदीर में लिख देगा, क्योंकि शाबान का महीना किस्मतों को लिखवाने वाला महीना है। और अल्लाह वालों, अगर कुछ सदके के लिए रखा है तो परिंदों को डाल दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सदके को भी कबूल मंजूर फरमा लेगा। अल्लाह वालों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।